اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ لیکچر میں ہم نے زکوٰۃ کے فوائد و ثمرات پڑھے تھے۔ اس میں زکوٰۃ کے معاشی فوائد بھی تھے، معاشرتی فوائد بھی تھے۔ تو ہمارے آج کے جو سبق کا عنوان ہے وہ ہے زکوٰۃ کے مسائل اور اس کے مختصر مصارف۔ زکوٰۃ کے مسائل اور اس کے مختصر سے مصارف۔ سب سے پہلے زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس خاص مقدار میں مال و دولت موجود ہو اور اس خاص مقدار کو نصاب بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ نصاب۔ مال کی خاص مقدار جس کے پاس موجود ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض اور واجب ہے۔ اس خاص مقدار کو کیا بولا جاتا ہے؟ نصاب بولا جاتا ہے۔ اور جس آدمی کے پاس وہ خاص مقدار موجود ہوگی اسے ہم کہتے ہیں صاحب نصاب۔ کیا بولتے ہیں؟ صاحب نصاب۔ اب ہر چیز کا الگ الگ ایک نصاب ہوتا ہے، مختلف اشیاء کا نصاب مختلف ہوتا ہے۔ اب مثلا سونا اور چاندی ہے، اس کا الگ الگ نصاب ہے۔ سونے کا نصاب، اگر کسی کے پاس سونے کی مقدار 7.5 تولہ ہو، 7.5 تولہ ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ 7.5 تولے یا اس سے زائد موجود ہو تو یہ آدمی یا عورت جس کے پاس یہ سونا ہے، مسلمان بھی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ شرعاً واجب ہے۔ چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ۔ 52 تولہ جس کے پاس چاندی موجود ہے، وہ مرد ہے خواہ عورت ہے، اور اس پر سال بھی گزر چکا ہے، تو اب اس کے اوپر بھی زکوٰۃ شرعاً کیا ہو چکی ہے؟ واجب ہو چکی ہے۔ اسی طرح نقد سرمایہ اگر کسی کے پاس نقد دولت ہے تو اس کا جو ہم نصاب طے کرتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں کہ سونے اور چاندی کو معیار مقرر کر کے ان دونوں میں سے کسی ایک کی ملکیت یا مالیت کے برابر نقد سونا نقد سرمایہ موجود ہے، اس کی مالیت سونے کے برابر ہے، یا اس کی مالیت جو ہے 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، تو اب اس کے اوپر بھی جمع کے ہوئے سال گزر گیا ہے، تو اب اس سرمایہ پر بھی دولت پر بھی کیا واجب ہوگی؟ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی نقد سرمایہ اس قدر موجود ہے جس کی مالیت 7.5 تولے سونے کو پہنچتی ہے، یا اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچتی ہے، تو اس سرمایہ پر، اس جمع شدہ دولت پر بھی کیا واجب ہوگی؟ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب جانوروں کا بھی نصاب مختلف ہے۔ اب اگر کسی کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں ان کا نصاب الگ ہے، گائے بھینسیں ہیں ان کا نصاب الگ ہے، اور اگر اونٹ ہیں تو اس کا نصاب الگ ہے۔ اب اگر کسی کے پاس 40 یا 40 سے زائد بھیڑ بکریاں ہیں تو اس کے اوپر ایک بھیڑ یا بکری آتی ہے۔ 40 اگر کسی کے پاس بھیڑ بکریاں موجود ہوں تو ان کے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ایک بھیڑ یا بکری آتی ہے۔ اسی طرح اگر گائے اور بھینسیں کسی نے پال رکھی اور وہ 30 ہیں تو اس کے اوپر ایک بچڑا آتا ہے۔ اسی طرح اونٹوں کا جو نصاب ہے وہ 5 اونٹ ہوں، 5 اونٹ، ان 5 اونٹوں پہ جو ایک بکری آتی ہے۔ دوسری بات جو اس کے اندر آتی ہے کہ زکوٰۃ تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، اب تو اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ زمین کی پیداوار، کس کی پیداوار؟ زمینی پیداوار۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ زمین کو بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، قدرتی چشموں سے وہ سیراب ہوتی ہے، اس کو سیراب کرنے کے لیے، کھیتی کو پانی لگانے کے لیے، سیرابی کے لیے اس
کسان کو یا محنت کش کو کوئی زیادہ محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑتی، تو اس کا 10واں حصہ زکوٰۃ میں دیا جائے گا۔ یعنی اگر 100 من زمینی پیداوار ہوئی ہے اور وہ بارانی ہو، یعنی جہاں بارش سے سراب ہوتی ہے یا پھر قدرتی چشمے کا پانی اس کو لگ جاتا ہے، پانی لگانے کی محنت کی اس کو زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، تو اب 100 من میں سے 10 من جو ہے اس کی عشر دیا جائے گا، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ زمین جس کو کاشتکار سیراب کرتا ہے، ٹیوب ویل پانی کی سرابی کے اس کو لگانا پڑتا ہے، یعنی اس کے اندر محنت کرنی پڑتی ہے، تو اب جو ہے نا اس کو 20 منوں میں سے 1 من دینا پڑتا ہے۔ اب اس کے لیے سال گزرنے کی بھی شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ کو جمع کیے ہوئے 1 سال گزر چکا ہو، اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ ہاں، اس کی شرط جو ہے وہ ہے کہ زمین کی زکوٰۃ وہ فصل کٹنے پر ہوتی ہے۔ جب فصل بوئی، پھر اب پک گئی، کٹ گئی، اب جب کٹ گئی ہے تو اب اس کی جو ہے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یعنی اس کا عشر ادا کیا جائے گا۔ چند لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جسے ہم استثناء زکوٰۃ کہتے ہیں۔ گھریلو استعمال کی اشیاء ہیں، مثلا کپڑے، برتن، فرنیچر، کتابیں ہیں، سواری کے جانور، سائیکل، موٹر سائیکل، کار، گھوڑا وغیرہ، جو اپنے استعمال کے لیے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، خواہ وہ کتنی ہی مالیت کی چیزیں کیوں نہ ہوں۔ ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے، یہاں جی 15 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، 30 لاکھ کی، 40 لاکھ کی گاڑی ہے، لیکن وہ اس کے استعمال کے اندر ہے، اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے اس کے ساتھ، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح گھر کا فرنیچر ہے اور وہ استعمال میں ہے، اس کی مالیت چاہے 10 لاکھ کی کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، گھر کے ایسا فرنیچر جو استعمال میں نہیں ہے، گھر کے ایسے برتن جو استعمال میں نہیں ہیں، 10 اگر کسی کے پاس برتن کے سیٹ ہیں، اس میں سے 3 استعمال ہوتے ہیں یا 4-5 استعمال ہوتے ہیں، اور 5 ایسے بندے بندھائے پیڑیوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، تو جب زکوٰۃ ادا کی جائے گی تو ان کی بھی قیمت لگائی جائے گی کہ ان کی قیمت کیا بنتی ہے، اس کے اندر بھی زکوٰۃ دی جائے گی، کیونکہ وہ ضرورت سے زائد ہیں، استعمال میں نہیں ہیں، لہذا ان کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح وہ لوگ جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، دیوانہ ہے، دیوانے کے بعد جتنی مال و دولت کیوں نہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ بچہ ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ بچے پر زکوٰۃ اس لیے نہیں کہ اسلام کے جو فرائض اور واجبات لاگو ہوتے ہیں ان کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط ہے۔ نماز بچے پر اسی وقت فرض ہوتی ہے جب بچہ کیا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے۔ اسی طرح حج ہے، اسی طرح روزہ ہے، دیگر احکامات اسلام اسی طرح ہیں کہ جب بالغ ہوتا ہے بندہ، مرد ہو یا عورت، تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ دیگر اسلام کے احکام جیسے اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، تو اسی طرح دیوانے پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور بچے پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مقروض ہے جس کے اوپر قرض ہے، اگر اس کے پاس 20 لاکھ روپے ہے لیکن اس کے پاس جو 19 لاکھ روپے قرضہ ہے بیچارے کے اوپر، اب اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے چند اصول ہیں۔ زکوٰۃ صرف مسلمان سے لی جاتی ہے، صرف مسلمان۔ دوسرا، ماں باپ بیٹا بیٹی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر ماں باپ کو زکوٰۃ دیتا ہے یا بیٹے بیٹی کو دیتا ہے تو گویا دولت ایک ہی گھر کے اندر آئی۔ دولت کا جو اصل زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ گردش دولت امیروں کے ہاتھ سے نکل کر دوسروں کے پاس چلی جائے، محتاج اور ضرورت مندوں کے پاس چلی جائے۔ یہ تو ماں باپ بیٹا بیٹی ان کا نان و نفقہ تو اس آدمی کے اوپر فرض اور واجب تھا، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر کا بیوی کو اور بیوی کا شوہر کو بھی زکوٰۃ دینا جائز اور واجب لازم نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، بلکہ خاوند بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، کیونکہ ان دونوں کا نفقہ بھی ایک دوسرے پہ لازم و ملزوم ہے۔ اسی طرح دور کے عزیز غیروں کے مقابلے میں قابل ترجیح ہیں، یعنی اگر آپ کے رشتہ دار ایسے ہیں جو فقیر ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں،
اور آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال کریں، ان کو زکوٰۃ دیں، اور دور پھر بعد میں پھر ہمسایوں کو، پھر بعد کے لوگوں کو دیکھا جائے۔ اسی طرح غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کسی اور ذریعے سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کیونکہ واجب ہے، اور واجبات جو ہوتی ہیں ان کو ان کے مصرف کے اوپر ہی خرچ کرنا لازم و واجب ہے۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ ہاں، اخلاقی ہمدردی کے تحت، انسانی ہمدردی کے تحت آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو صدقات نافلہ سے جو ان کی مدد کر دیں۔ اسی طرح امیر آدمی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، مستحق کے بارے میں تسلی کر لیں۔ ایک بستی کو زکوٰۃ صرف اسی میں تقسیم، ایک بستی کی زکوٰۃ صرف اسی میں تقسیم کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر وہاں مستحق نہ ہوں یا دوسری بستی کو زیادہ ضرورت ہے، وہاں کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، مثلا وہاں سیلاب آ گیا ہے، قحط آ گیا ہے، تو پھر اس بستی میں زکوٰۃ نہ دیجیے بلکہ وہاں دی جائے۔ اسی طرح جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اسے بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی اشیاء بھی خرید کر دی جا سکتی ہیں۔ اور مصارف زکوٰۃ، مصرف کی جمع ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ کا روپیہ پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے کل 8 مصارف ہیں۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان 8 مصارف کو بیان کیا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ان مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا گیا۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ صدقات تو دراصل غریبوں اور محتاجوں کے لیے ہیں، ان کے لیے جو صدقات کے کام پر مأمور ہیں، ان کے لیے جن کی تالیف کل مطلوب ہو، نیز یہ غلاموں کے آزاد کروانے اور قرض داروں کی مدد کرنے اور راہ خدا اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 کی روشنی میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بنتے ہیں۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین، نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، نمبر 5 غلامی سے رہائی دلانا، نمبر 6 قرض دار، نمبر 7 فی سبیل اللہ، نمبر 8 مسافر۔ فقراء ایسے تنگ دست لوگ جن کے پاس کچھ نہ ہو، ان کی اعانت کی جائے۔ مساکین ایسے افراد کی اعانت جو بنیادی ضرورتوں سے محروم ہوں۔ سوال بنتا ہے جی، فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ فقیر اس آدمی کو کہا جاتا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالکل، اور مسکین جو بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو۔ عاملین یہ وہ لوگ ہیں جن کی حکومت زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کرتی ہے، ان کی تنخواہیں زکوٰۃ کے مال سے دی جاتی ہیں۔ عامل زکوٰۃ وصول کرنے والا، زکوٰۃ کے محکمے کا ملازم، اس کی بھی تنخواہ جو ہے زکوٰۃ کی مد میں سے ادا کی جا سکتی ہے۔ مؤلفۃ القلوب ان لوگوں کی اعانت جو نو مسلم ہو، تاکہ ان کی تالیف قلب، اس کے دل جوئی ہو سکے۔ نئے مسلمان ہوئے، اب ان کو زکوٰۃ کا مال دے دیا تاکہ ان کے دل اسلام کے ساتھ جڑ جائیں، ان کی چلو تھوڑی بہت دلی تسلی ہو جائے۔ غلامی سے بھی اگر کچھ غلام ہے تو اس کو رہائی دلانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور ان کی رہائی کے لیے بھی کوئی اور تدبیر رہائی کی جائے تو کی جانی چاہیے۔ قرض دار ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ دبے ہوئے ہوں اور قرض ادا نہ کر سکتے ہوں، ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ اس سے مراد ان لوگوں کی مدد کرنا ہے جو اللہ کی راہ میں کوشاں ہیں، مثلا دین کی اشاعت و تبلیغ کرنے والے، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے وغیرہ۔ مسافر حالت سفر میں کوئی شخص کسی وجہ سے محتاج ہو گیا تو اس کی ضرورت زکوٰۃ سے پوری کی جا سکتی ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں کیوں نہ دولت رکھتا ہو۔ تو یہ تھے زکوٰۃ کے مسائل اور اس کے مخصوص مصارف۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔